آج ہم ایک ایسی شخصیت کی زندگی کا گہرائی سے جائزہ لے رہی ہیں جن کا نام صبر اور استقامت کا ایک استعارہ بن چکا ہے، خاص طور پر شدید ترین مشکلات میں۔ جی ہمارا موضوع ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اور ہماری یہ گفتگو پروفیسر ڈاکٹر احمد علی بروہی صاحب کی کتاب امام موسیٰ کاظم زندگی اور روحانی استقامت کے اقتباسات پر مبنی ہے۔ جی ہاں، اور یہ کتاب خاص طور پر امام کی زندگی، ان کا صبر، وہ جو سیاسی جبر تھا اس کے سامنے ان کی ثابت قدمی، بالکل، اور خاص طور پر جیسا آپ نے کہا مصنف کے شیعہ نقطہ نظر سے ان کی جو اہمیت ہے اس پر بہت زور دیتی ہے۔ تو آج ہمارا مقصد صرف ایک سوانح حیات بیان کرنا نہیں، بلکہ اس شخصیت کے کردار اور ان کی میراث کو سمجھنا ہے، ایک ایسے شخص کی جنہوں نے تاریخ کے ایک آپ کہہ لیں انتہائی تاریک دور میں امید اور اخلاقی جرأت کی شمع روشن رکھی۔ دراصل ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ جو شدید سیاسی دباؤ تھا اس کے تحت ان کا صبر، کیا وہ محض ایک خاموشی تھی یا پھر ایک سوچی سمجھی طاقتور حکمت عملی تھی؟ اور یہ بہت دلچسپ بات ہے جو آپ نے کہی، خاص طور پر ان کے مشہور لقب الکاظم کو دیکھتے ہوئے، یعنی غصے کو پی جانے والا۔ جی، یہ خود ایک گہرا سوال اٹھاتا ہے، ایک ایسے دور میں جہاں حکمران ظلم و ستم کو اپنا حق سمجھتے تھے، وہاں غصے پر قابو پانے کا کیا مطلب تھا؟ کیا یہ صرف ایک ذاتی خوبی تھی یا اس کے کوئی گہرے سیاسی اور روحانی معنی بھی تھے؟ بالکل، انہی پہلوؤں کو آج ہم کھوجیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ان کی پیدائش اور نسب پر تھوڑی بات کرتے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت ہوئی 7/0/128 ہجری کو، یعنی 745 عیسوی۔ جی، مقام تھا ابوا، یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک گاؤں ہے۔ اچھا، آپ کے والد تھے چھٹے امام جعفر الصادق علیہ السلام، اور والدہ تھی جناب حمیدہ بربریہ۔ وہ اپنی غیر معمولی پرہیزگاری اور ذہانت کے لیے بہت مشہور تھی۔ اور نسب کے اعتبار سے تو آپ براہ راست پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل میں سے ہیں، امام علی علیہ السلام اور سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ذریعے۔ یہ تعلق اس زمانے میں اس کی کیا اہمیت تھی؟ دیکھیے، یہ صرف ایک خاندانی تعلق نہیں تھا، یہ اس وقت کے سیاسی منظرنامے میں ایک بہت بڑا، بہت اہم عنصر تھا۔ اہل بیت رسول سے ہونا یہ عباسی حکمرانوں کے لیے ایک مستقل چیلنج تھا۔ اچھا، کس طرح سے؟ ان کا خوف صرف امام کی ذاتی مقبولیت کا نہیں تھا، بلکہ اس تصور کا بھی تھا کہ اہل بیت ہی خلافت کے اصل الہی طور پر مقرر کردہ حقدار ہیں۔ صحیح۔ اور اس سے عباسیوں کی اپنی حکومت کی بنیاد کمزور ہوتی تھی۔ امام موسیٰ کاظم کا وجود ہی ان کے لیے ایک طرح سے ایک زندہ سوال تھا۔ تو امام نے امامت کی ذمہ داری کب سنبھالی اور وہ دور کیسا تھا سیاسی طور پر؟ آپ نے امامت کا منصب سنبھالا 148 ہجری میں اپنے والد امام جعفر الصادق علیہ السلام کی شہادت کے بعد۔ اس وقت آپ کی عمر تقریباً 20 سال تھی۔ اوہ، کافی کم عمری میں۔ جی، اور یہ عباسی خلافت کا آپ کہہ لیں عروج کا زمانہ تھا۔ حکمران جیسے المنصور، الہدی اور خاص طور پر ہارون الرشید، یہ اپنی طاقت کو قائم رکھنے کے لیے کسی بھی قسم کی مخالفت، چاہے وہ حقیقی ہو یا صرف ان کا وہم، اسے کچلنے کے لیے کافی بدنام تھے۔ اور اہل بیت اور ان کے پیروکار وہ خاص طور پر ان کے ظلم کا نشانہ بنے۔ لیکن ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ حکمران خاص طور پر امام موسیٰ کاظم سے اتنا خوفزدہ کیوں تھے؟ مطلب وہ تو کوئی مسلح جدوجہد نہیں کر رہے تھے۔ جی، یہی تو اصل نقطہ ہے۔ ان کا خوف امام کی خاموش اخلاقی طاقت سے تھا۔ امام کا کردار، ان کی عبادت گزاری، ان کا علم اور عوام میں ان کی جو بے پناہ عزت تھی، جی، یہ وہ چیزیں تھیں جن کا مقابلہ عباسی اپنی تلواروں اور خزانوں سے نہیں کر سکتے تھے۔ لوگ امام کو روحانی پیشوا مانتے تھے، اور یہ جو غیر رسمی اختیار تھا نا، یہ عباسیوں کے رسمی اقتدار کے لیے ایک مستقل خطرہ تھا۔ صحیح۔ وہ جانتے تھے کہ دلوں پر تو امام کا راج ہے، اسی لیے ان کی حکمت عملی یہی تھی کہ امام کو عوام سے دور رکھا جائے، انہیں قید کر دیا جائے۔ اور شاید اسی وجہ سے ان کی زندگی کا ایک بہت طویل عرصہ قید و بند میں گزرا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ انہیں بصرہ اور پھر بغداد کے مختلف قید خانوں میں منتقل کیا جاتا رہا۔ جی ہاں، یہ سوچ کر ہی بہت تکلیف ہوتی ہے، لیکن قید کے بارے میں امام کا اپنا رد عمل کیا تھا؟
کیا ڈاکٹر بروہی کی تحریر اس پر کچھ روشنی ڈالتی ہے؟ جی بالکل، اور یہ ڈاکٹر بروہی کی تحریر کا ایک بہت کلیدی نقطہ ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے قید کو سزا یا مصیبت کے طور پر نہیں دیکھا، اچھا، بلکہ ماخذ کے مطابق انہوں نے اسے اللہ کا شکر ادا کرنے کا ایک موقع سمجھا کہ انہیں عبادت، غور و فکر اور اللہ سے کیا کہتے ہیں لو لگانے کے لیے مکمل یکسوئی اور تنہائی مل گئی ہے۔ یہ تو حیرت انگیز بات ہے۔ جی، یہ صرف صبر نہیں ہے، یہ ظلم کے ہتھیار کو اپنے روحانی فائدے کے لیے استعمال کرنے کی ایک غیر معمولی مثال ہے۔ یہ جبر کے ارادے کو ناکام بنانے کا ایک آپ کہہ لیں نفسیاتی اور روحانی طریقہ تھا۔ واقعی ایک بہت طاقتور نقطہ ہے یہ کہ جبر کے ماحول کو ہی عبادت گاہ میں بدل دینا۔ اچھا، ان کی شخصیت کے دوسرے پہلو کیا تھے؟ ہم نے القاظم کا ذکر کیا، اس لقب کے پیچھے کیا کہانیاں ہیں؟ القاظم یعنی غصے کو ضبط کرنے والا، یہ ان کا سب سے مشہور لقب ہے، اور اس کی وجہ صرف یہ نہیں تھی کہ وہ غصہ نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ تھی کہ وہ منفی جذبات کو مثبت عمل میں بدل دیتے تھے۔ اچھا، ایک مشہور واقعہ ہے جو اکثر بیان کیا جاتا ہے۔ مدینے میں ایک شخص تھا جو جب بھی امام کو دیکھتا ان کی شان میں گستاخی کرتا تھا، برا بھلا کہتا تھا۔ امام کے جو ساتھی تھے انہیں بہت غصہ آتا تھا، لیکن امام انہیں روک دیتے تھے۔ ایک دن امام خود اس شخص کے کھیت پر تشریف لے گئے، غصے کو پینے اور اسے محبت اور معافی سے بدلنے کی مثال۔ یہ تو کردار کی عظمت ہے نا؟ بالکل۔ اسی لیے انہیں العبد الصالح یعنی اللہ کا نیک بندہ بھی کہا جاتا تھا۔ یہ لقب ان کے ہمسروں میں بہت عام تھا۔ ان کی شخصیت میں ایک عجیب سکون تھا، گفتگو میں نرمی، طبیعت میں عاجزی، مگر ایمان پہاڑ جیسا مضبوط۔ جی، راتوں کو طویل عبادت کرتے تھے، سجدے میں اتنا روتے تھے کہ آنسوؤں سے زمین تر ہو جاتی تھی، اور یہ معمول قید خانے میں بھی بالکل ویسے ہی جاری رہا۔ یہاں ایک تضاد سا نظر آتا ہے، ایک طرف اتنی نرمی، عاجزی، امن پسندی، اور دوسری طرف ریاست کا اتنا شدید جبر اور سختی۔ یہ کیسے ساتھ ساتھ چل رہا تھا؟ شاید یہ تضاد ہی ان کی طاقت کی اصل وجہ تھی۔ انہوں نے ظلم کا جواب ظلم سے نہیں دیا، بلکہ اپنے کردار کی بلندی سے دیا۔ صحیح۔ انہوں نے ثابت کیا کہ اصل طاقت جسمانی یا سیاسی نہیں ہوتی، بلکہ اخلاقی اور روحانی ہوتی ہے۔ ان کا صبر اور معافی دراصل عباسیوں کے ظلم کے خلاف ایک خاموش مگر انتہائی مؤثر مزاحمت تھی۔ ان کا طرز عمل خود ایک پیغام تھا کہ تم ہمیں قید کر سکتے ہو، لیکن ہماری روح کو نہیں جھکا سکتے۔ ان مشکل حالات کے باوجود کیا امام اپنی تعلیمات اور رہنمائی کا سلسلہ جاری رکھ پائے؟ ان کی خدمات کیا ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیے، اگرچہ براہ راست عوامی تعلیم کے مواقع بہت محدود تھے، خاص طور پہ قید کے دوران، لیکن ان کی تعلیمات مختلف ذرائع سے ہم تک پہنچی ہیں۔ ان سے منسوب دعائیں ہیں جو آج بھی پڑھی جاتی ہیں۔ جی ہاں۔ وہ صبر، اللہ سے محبت اور بخشش کے گہرے مضامین سے بھری ہوئی ہیں۔ ان کی عملی زندگی خود ضبط نفس یعنی کاظم الغیظ، انصاف پر قائم رہنے اور عبادت میں خلوص کا ایک عملی درس تھا۔ کیا فقہ اور علم کلام ان میدانوں میں بھی ان کا کوئی کردار ہے؟ یقیناً، ان سے منسوب سینکڑوں احادیث شیعہ مکتب فکر کی بنیادی کتابوں میں، جیسے الکافی ہے، بہار الانوار وغیرہ، ان میں موجود ہیں۔ اچھا۔ یہ احادیث طہارت، اخلاقیات، معاشرتی آداب اور خاص طور پر امامت کا جو تصور ہے، اس جیسے اہم موضوعات پر تفصیلی رہنمائی فراہم کرتی ہیں۔ پھر ان کے تربیت یافتہ شاگردوں نے بھی ان کے علم کو آگے بڑھایا۔ ان شاگردوں میں کوئی خاص نام جو قابل ذکر ہو؟ جی، دو نام خاص طور پر اہم ہیں۔ ایک علی بن یقطین، جی، جو بظاہر تو عباسی خلیفہ ہارون الرشید کے وزیر تھے، لیکن خفیہ طور پر امام کے عقیدت مند تھے اور اپنے منصب کو استعمال کرتے ہوئے شیعہ کمیونٹی کی مدد کیا کرتے تھے۔ یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے۔ جی، اور دوسرے تھے ہشام بن الحکم، جو اپنے دور کے ایک عظیم فلاسفر اور متکلم یعنی ماہر علم کلام تھے، اور انہوں نے امامت کے عقیدے کے دفاع میں بہت اہم مناظرے کیے۔ یہ جو آپ نے علی بن یقطین کا ذکر کیا کہ وہ اعلیٰ عہدے پر تھے مگر خفیہ پیروکار تھے، اس کی کیا اہمیت تھی؟ یہ بذات خود ایک بہت دلچسپ پہلو ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ امام کا اثر و رسوخ صرف عوام تک محدود نہیں تھا، بلکہ اقتدار کے مراکز میں بھی ایسے لوگ موجود تھے جو ان کی حقانیت کے قائل تھے اور خطرات کے باوجود ان کے مشن کی حمایت کر رہے تھے۔ یہ شاید امام کی حکمت عملی کا بھی حصہ ہو
کہ نظام کے اندر رہ کر بھی حق کی شمع روشن رکھی جائے۔ امام کا ایک خوبصورت قول بھی اکثر سننے میں آتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کا بہترین طریقہ کسی مومن کے دل کو خوش کرنا ہے۔ جی ہاں، یہ ان کی تعلیمات کے انسانی پہلو کو کتنی خوبصورتی سے اجاگر کرتا ہے، واقعی۔ اور یہ تعلیمات اس دور کے سماجی اور معاشی حالات کے تناظر میں دیکھیں تو اور بھی اہم ہو جاتی ہیں۔ عباسی دور میں خاص طور پر حکمران طبقے میں دولت کی نمائش اور پرتعیش طرز زندگی بہت عام تھا۔ جی، معاشرہ امیر اور غریب کے درمیان بری طرح تقسیم تھا۔ تو ایسے میں امام کی تعلیمات اور ان کا اپنا طرز زندگی کیا پیغام دے رہا تھا؟ خیرات پر وہ خود کھیتی باڑی کرتے تھے اور اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے محنت کو ترجیح دیتے تھے۔ اچھا، ان کا یہ طرز عمل عباسی حکمرانوں کی عیش و عشرت اور عوام سے جو لا تعلقی تھی اس کے بالکل برعکس تھا۔ یہ ایک عملی تنقید تھی اس نظام پر جو دولت چند ہاتھوں میں سمیٹ رہا تھا۔ صحیح۔ انہوں نے اپنے عمل سے دکھایا کہ اصل شرافت مال و دولت میں نہیں ہے، بلکہ تقوی، محنت اور دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہونے میں ہے۔ گویا انہوں نے صرف زبان سے نہیں بلکہ اپنے کردار سے دنیاوی طاقت اور اس کی چکا چوند کو مسترد کر دیا۔ یہ ایک بہت بڑی اخلاقی مزاحمت تھی۔ یقیناً ان کا صبر صرف ذاتی نہیں تھا، یہ ایک اجتماعی پیغام بھی تھا۔ یہ پیغام تھا کہ ظلم کے سامنے جھکنے کے بجائے اپنے اصولوں پر قائم رہنا زیادہ اہم ہے۔ ان کی خاموشی ایک طرح سے چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ اخلاقی برتری مادی طاقت سے کہیں زیادہ پائیدار ہے۔ آئیے اب خاص طور پر شیعہ نقطہ نظر سے امام کے مقام اور ان کی اس طویل قید کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، جیسا کہ ڈاکٹر بروہی کی تحریر میں واضح کیا گیا ہے۔ جی، شیعہ عقیدے کے مطابق امام موسیٰ کاظم علیہ السلام 12 معصوم اماموں میں سے 7ویں امام ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے منتخب کیا ہے، اور وہ ہر قسم کی خطا اور گناہ سے پاک ہیں۔ جی، ان کی جو طویل قید ہے اسے محض ایک سیاسی واقعہ نہیں سمجھا جاتا، بلکہ اسے ایک گہری الہی آزمائش اور امام کے روحانی جہاد کا حصہ قرار دیا جاتا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ حق کے راستے پر چلنے والوں کو دنیاوی طاقتوں کی طرف سے کس قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کیا ان کی زندگی اور قید کا کوئی خاص علامتی پہلو بھی ہے اس تناظر میں؟ جی ہاں، ڈاکٹر بروہی اور دیگر شیعہ علماء کے نزدیک امام موسیٰ کاظم کی زندگی امامت کے ایک نئے دور کی نشاندہی کرتی ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ ان سے پہلے کے جو امام تھے، خاص طور پر امام باقر اور امام صادق علیہ السلام، انہوں نے علمی اور فکری محاذ پر بہت کام کیا، وسیع پیمانے پر شاگردوں کی تربیت کی۔ لیکن امام کاظم کے دور سے حالات کی سختی کی وجہ سے امامت کا کردار زیادہ پوشیدہ، زیادہ صبر آزما اور استقامت پر مبنی ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی زندگی نے آنے والے اماموں اور بالآخر 12ویں امام مہدی علیہ السلام کے دور غیب یعنی پردہ غیب میں جانے کے لیے حالات کو ہموار کیا۔ یہ صبر اور استقامت کی ایک طرح سے تربیت تھی آنے والے مشکل وقت کے لیے۔ یہ ایک بہت گہرا نقطہ ہے کہ کس طرح حالات کے مطابق الہی رہنمائی کا انداز بھی بدلتا رہا۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ امام کی شخصیت کی کشش صرف مسلمانوں یا شیعہ مکتب فکر تک ہی محدود نہیں رہی، کئی غیر مسلم دانشوروں نے بھی انہیں خراج تحسین پیش کیا ہے۔ بالکل درست فرمایا آپ نے۔ یہ امام کی شخصیت کی آفاقیت کی دلیل ہے۔ مثال کے طور پر مغربی مورخین اور مفکرین نے بھی ان کے کردار کے بعض پہلوؤں کو سراہا ہے۔ ان میں صبر، اخلاقی بلندی اور مشکل حالات میں ثابت قدمی جیسے موضوعات شامل ہیں۔ جی، جیسے مشہور برطانوی مورخ ایڈورڈ گبن کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ابتدائی ائمہ کو صبر و اخلاق کے ایسے ولی قرار دیا جن کی مثال تاریخ میں کم ملتی ہے۔ جی، اور اسلامی تاریخ کے ایک بڑے محقق ولفرڈ میڈلنگ نے امام الکاظم کو اسلامی روحانیت کا خاموش ستون کہا ہے۔ اسی طرح فرانسیسی فلسفی ہنری کاربن نے اس نقطے کو اجاگر کیا کہ امام نے قید کو عبادت گاہ اور تکلیف کو پیغام الہی کا ذریعہ بنا دیا۔ واہ! اور برنارڈ لوئس جیسے مورخ نے انہیں ضبط و تحمل کا فلسفی قرار دیا، جس کی اخلاقیات ان کے بقول تقسیم شدہ انسانیت کے لیے مرہم بن سکتی ہے۔ ان مختلف حوالوں سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ امام موسیٰ کاظم کی زندگی میں جو صبر، اخلاقی جرأت اور ظلم کے سامنے استقامت کے پہلو ہیں، وہ کسی ایک مذہب یا فرقے تک محدود نہیں
بلکہ ان میں پوری انسانیت کے لیے سبق موجود ہے۔ جی بالکل، ان کی شخصیت کا اثر مسلم دنیا سے باہر بھی محسوس کیا گیا ہے۔ یقیناً، کیونکہ یہ آفاقی انسانی اقدار ہیں۔ ہر وہ شخص جو ناانصافی کا شکار ہو یا مشکل حالات میں اپنے اصولوں پر قائم رہنا چاہتا ہو، وہ امام کی زندگی سے روشنی حاصل کر سکتا ہے۔ اتنی عظمت اور صبر کے پیکر شخصیت کا انجام مگر بہت تکلیف دہ ہوا۔ ان کی شہادت کے بارے میں ماخذ کیا کہتا ہے؟ جی، یہ تاریخ کا ایک انتہائی المناک باب ہے۔ ڈاکٹر بروہی کی تحریر اور دیگر تاریخی ذرائع کے مطابق ایک طویل عرصے تک قید رکھنے کے بعد عباسی خلیفہ ہارون الرشید کے حکم پر بغداد کے سندی بن شاہک نامی قید خانے میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو خفیہ طور پر زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ثانیہ 25 رجب 183 ہجری یعنی 799 عیسوی کو پیش آیا۔ اور ان کا مزار اقدس کہاں ہے؟ آپ کو بغداد کا قریب قریش کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ بعد میں آپ کے پوتے 9ویں امام محمد تقی الجواد علیہ السلام بھی وہیں دفن ہوئے، اور آج یہ مقام آپ دونوں کے نام کی نسبت سے کاظمین یعنی دو کاظم کہلاتا ہے۔ جی ہاں، کاظمین شریفین۔ جی، یہ شہر آج دنیا بھر کے کروڑوں مسلمانوں کے لیے ایک مقدس زیارت گاہ اور عقیدت کا مرکز ہے۔ اس ساری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اگر ہم پروفیسر ڈاکٹر احمد علی بروہی کی تحریر سے جو کلیدی نکات یا انسائٹس ہمیں ملے ہیں ان کا خلاصہ کریں تو پہلا یہ کہ ایمان کی روشنی میں اختیار کی گئی خاموش استقامت بعض اوقات کھلے احتجاج سے زیادہ طاقتور ثابت ہو سکتی ہے۔ جی۔ دوسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ صبر خاص طور پر جب وہ اصول کی خاطر ہو کمزوری کی علامت نہیں بلکہ روحانی پختگی اور کمال کی نشانی ہے۔ بالکل۔ تیسرا، ظلم اور جبر کے سامنے صبر کرنا دراصل ایک طرح کی اخلاقی اور روحانی فتح ہے۔ چوتھا نقطہ جو امام کی زندگی سے بہت واضح ہے وہ یہ کہ معافی اور درگزر انتقام کے مقابلے میں ظلم کو زیادہ مؤثر طریقے سے شکست دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ ظالم کے اخلاقی جواز کو ہی ختم کر دیتے ہیں۔ صحیح۔ اور پانچواں اور شاید سب سے اہم یہ کہ وہ دل جو شدید اشتعال انگیزی کے باوجود اپنے غصے پر قابو پانا سیکھ لیتا ہے وہ اللہ کے قرب کی منزلیں تیزی سے طے کرتا ہے۔ یہ کاظم الغیظ ہونے کا اصل انعام ہے۔ یہ نکات واقعی بہت گہرے ہیں اور غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں۔ اور ڈاکٹر بروہی کے اختتامی الفاظ میرا خیال ہے اس پوری بحث کو بہت خوبصورتی سے سمیٹتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے قید خانوں کو عبادت گاہوں میں اور زنجیروں کو ایمان کی علامتوں میں بدل دیا۔ ان کی زندگی خاموشی میں ایک ایسا خطبہ ہے جو سکھاتا ہے کہ اخلاقی وقار اور روحانی سکون کو قید نہیں کیا جا سکتا۔ جی۔ اپنے صبر کے ذریعے انہوں نے دکھایا کہ حقیقی طاقت تخت و تاج میں نہیں بلکہ ان دلوں میں ہے جو معاف کرنا جانتے ہیں اور مشکل ترین حالات میں بھی اپنے رب سے راضی رہتے ہیں۔ یہ الفاظ تو سننے والوں کے لیے ایک بہت گہرا پیغام رکھتے ہیں، خاص طور پر آج کے دور میں۔ بالکل، اور اسی نقطے پر ہم آج کی گفتگو ختم کرتے ہوئے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ آج کی اس تیز رفتار، شور شرابے اور فوری رد عمل سے بھری دنیا میں جہاں صبر کو اکثر کمزوری سمجھ لیا جاتا ہے، امام الکاظم علیہ السلام کی مثال سے خاموش استقامت، ضبط شدہ رد عمل اور اندرونی طاقت کے بارے میں کیا سیکھا جا سکتا ہے؟ کیا بیرونی دباؤ اور چیلنجز کے باوجود اندرونی سکون اور اپنے اصولوں پر قائم رہنا ہمارے مسائل سے نپٹنے کے انداز کو زیادہ مؤثر اور بامانی بنا سکتا ہے؟ اس پر غور کیجیے گا۔